الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین النوویہ کی مختصر شرح کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کا درس جو ہے یہ آخری درس ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ 42 احادیث پر مشتمل ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ عرب لوگ جو ہیں اگر 40 سے اوپر بھی گنتی ہوتی ہے تو اس کو 40 ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پوری تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ آج آخری حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر 42 ہے، جس میں توبہ و استغفار کی فضیلت کا بیان ہے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید لگاتا ہے تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں، اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں بخش دوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر غلطیاں لے کر آیا، پھر مجھ سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرتا تھا تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اس سے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اس کتاب کی آخری حدیث ہے اور نہایت ہی اہم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے حسن خاتمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دعا اور امید، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ استغفار، اور تیسرا سبب جو ذکر کیا گیا ہے وہ شرک سے اجتناب ہے۔ دعا اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور یہ بات واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانگی ہوئی چیز ہے بعین ہی آپ کو مل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے دعا کے مطابق کوئی مصیبت آنے والی ہو وہ ٹل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آپ کے اجر و ثواب میں آخرت میں اضافہ کر دیا جائے اور آپ کے لیے وہاں وہ ثواب ذخیرہ کر دیا جائے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اس کی رحمتوں کا طالب رہتا ہے اور اس سے مغفرت کی امید رکھتا ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی یہ کفر ہے، اور نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ پھر آپ نے یہاں استغفار کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اور مغفرت طلب کا اللہ رب العالمین سے مقصد یہ ہے کہ اللہ عیبوں کو چھپا دے اور معاف کر دے، اور دنیا میں ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے
تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور اس لیے دنیا میں گناہوں پر خود بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جو ہے وہ معافی کے قابل ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر آدمی اپنے گناہ پر خود پردہ ڈالتا ہے تو اللہ بھی پردہ ڈالتا رہتا ہے، اور اگر آدمی خود جو ہے اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے فاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے، پھر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ اگر ہو جائیں تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 70 سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ کہتے ہوئے 100 بار شمار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے استغفار کے بہت سارے فضائل قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورہ محمد میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی بخش طلب کیجیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام جب فرض نماز ختم کرتے تھے تو اس کے بعد بھی آپ 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی وہ بخشش چاہتے ہیں، اور ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے۔ اسی طرح آپ جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو تب بھی آپ غفرانک پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام آخری تشہد میں دعا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ ترجمہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، یہ عام مشہور دعائیں ہیں۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان دعا کرتے تھے رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان مومنین کا ذکر کیا کہ جو سحری کے ٹائم میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ جو پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ وقت سحری کے وقت جو ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری فضیلتیں ہیں استغفار کی۔ پھر اس حدیث کے آخر میں جو ہے وہ ہمیں شرک سے اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے، اور شرک آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو شرک بہت منحوس چیز ہے، اللہ کی توحید کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہ آج کی آخری حدیث تھی، اور اس کتاب کی بھی آخری حدیث تھی۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے کہا اور جو آپ نے سنا اس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ دوسرے درس ریاض الصالحین ہے اور کتاب التوحید ہے، وہ دروس انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔